مدنی پھول ہم لے رہے ہیں. میں سلمان بھائی چونکہ سلسلے کا وقت اختتام کی طرف تھا، میں یہ چاہتا تھا کہ یہ دن قربانی کے ہیں اور سنت ابراہیمی اس کو کہا جاتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں، حالانکہ یہ ون آف دا یونیک پرسنالٹی ان دا ہسٹری آف اسلام ہے. اتنا بڑا نام ہے، اتنا بڑا مرتبہ ہے، تو میں چند باتیں ان کے بارے میں چاہتا ہوں کہ ہمیں، ہمارے بچے بھی سن رہے ہوتے ہیں، ینگسٹر بھی، یہ معلومات ہونی چاہیے. سب سے پہلے تو یاد رہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے چلے تھے. واقعہ تو طویل ہے، لیکن جب آپ ذبح کرنے گئے تو ذبح کرتے وقت جو جنتی مینڈھا بھیجا گیا فدیے کے طور پہ، تو اسماعیل، حضرت اسماعیل کو ذبیح اللہ کہا جاتا ہے، جن کو اللہ کے نام پر ذبح کرنے کے لیے لے جایا گیا. حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم کو ملے کب تھے یہ شاید بہت سو کو نہیں پتا. 99 سال کی عمر تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اور آپ اللہ سے اولاد کے لیے دعائیں کرتے تھے. آج کسی کو 10 سال بعد بیٹا ہو جائے، 15 سال بعد اولاد ہو جائے، پورا گھر اس کی کیئرنگ میں لگ جاتا ہے، پورا گھر اس کا خیال رکھتا ہے، اتنا پیار ہوتا ہے اس سے کہ 15 سال بعد ہوا ہے. 99 سال کی عمر میں آپ کو یہ بیٹا عطا ہوا. آپ غور کریں کتنی محبت ہوگی ماں باپ کو، اور اللہ کے حکم سے اسی کو قربان کرنے چلے گا. قربانی کا پیرامیٹر دیکھیں، قربانی کا جو گریڈ ہے وہ دیکھیے گا. اچھا، حضرت اسماعیل کا نام اسماعیل بڑا پیاری اس کی وجہ علماء نے لکھی. اسماع عربی میں کہتے ہیں سن، اور ایل عبرانی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے اللہ یا خدا. یعنی آپ یہ دعا کرتے تھے، اے اللہ میری سن لے، اسمع یا ایل، اسمع یا ایل، اور آپ کی یہ دعا قبول ہوئی، اور جب آپ کو یہ بیٹا ملا تو آپ نے اس کا نام ہی اسماعیل رکھ دیا. اچھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے یہ پیارے آقا علیہ السلام کے بعد سب سے افضل ہیں. آلموسٹ کم و بیش 1,24,000 انبیاء کے بارے میں بتایا جاتا ہے. حضرت پیارے آقا علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم کا مرتبہ سب سے افضل ہے، اور حضرت ابراہیم اپنے بعد آنے والے تمام نبیوں کے والد ہیں. اچھا، پھر ہر آسمانی دین میں آپ کی پیروی اور اطاعت ہے. جتنی آسمانی دین آج بھی موجود ہے دنیا میں، سارے کے سارے حضرت ابراہیم کی عزت کرتے ہیں. یعنی تمام مذاہب کے اندر حضرت ابراہیم کا بڑا مقام اور ان کا عزت ان سب کے ذنوں میں ہے. اچھا، سب سے پہلے کعبے کی کعبے کی جو پہلی تعمیر ہے کرنے والے، یعنی اسے گھر کی شکل میں بنانے والے، وہ حضرت ابراہیم ہیں. اور آپ ہی کی یادگار حج کے ارکان ہیں. حج بھی آپ کی یادگار ہے، قربانی بھی آپ کی یادگار ہے، آپ کی اور آپ کے بیٹے کی یادگار ہے. حضرت اسماعیل آپ کے صاحبزادے وہ ہیں جن کے پیروں کی رگڑ سے زمزم شریف جاری ہوا، اور آج ساری دنیا کے لیے وہ متبرک ترین پانیوں میں ہے. حاجی اسے لانا پینا سعادت سمجھتے ہیں. اچھا، قیامت میں سب سے پہلے عمدہ لباس حضرت ابراہیم کو عطا ہوگا، اور اس کے فوراً بعد نبی پاک علیہ السلام کو عطا ہوگا. اور ایک بڑی خوبصورت بات بہت ساروں کے لیے دلاسا ہوگی، بلکہ میں نے ایک بار بیان کیا تو اس کے بعد مجھے ایک میسج بھی آیا کہ اس بیان سے مجھے بڑا دلاسا ملا اس موضوع سے، کہ مسلمانوں کے جو بچے فوت ہو جاتے ہیں نا، تو عالم برزخ میں حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ، آپ کی جو زوجہ محترمہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا، وہ ان بچوں کی پرورش کرتے ہیں. یعنی اگر بچہ آپ سے چلا گیا ہے تو اللہ کی رضا پر راضی رہیے، اللہ کے نبی کی پرورش میں، اللہ کے نبی اس کی خیال رکھ رہے ہیں، اس کی کیئرنگ ہو رہی ہے. سبحان اللہ. تو یہ چند باتیں تھی. اور حضرت ابراہیم انوینشن کتنی چیزوں کی آپ نے کی. یعنی کائنات میں کئی ایسی چیزیں ہیں جس کو شروع حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا، اور وہ ان میں سے چند باتیں عرض کر دیتا ہوں. سب سے پہلے آپ ہی کے بال سفید ہوئے. کائنات میں اس سے پہلے بال کسی کے سفید نہیں ہوئے تھے. سب سے پہلے بالوں میں مہندی یا پیلا جو ختم کہلاتا تھا خضاب، وہ آپ ہی نے لگایا. سب سے پہلے آپ ہی نے سلا ہوا پاجامہ پہنا. سب سے پہلے ممبر پر خطبہ حضرت ابراہیم نے پڑھا. سب سے پہلے راہ خدا میں جہاد بھی حضرت ابراہیم نے ہی کیا. سب سے پہلے آپ نے مہمان نوازی کی رسم شروع کی. سب سے پہلے آپ ہی لوگوں سے ملاقات کے وقت گلے ملے. معانقہ جو ہے یہ حضرت ابراہیم کی سمجھ ایجاد کہہ لیں، سٹارٹ انہی سے ہوا. اور ثرید جو ہے یا سرید جس کو کہتے ہیں، سالن میں روٹی بھگو کر جو کھانا بنایا جاتا ہے، سب سے پہلے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا. واہ واہ واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ کہاں سے پڑھا میں نے؟ کوئی میری تحقیق نہیں ہے، بڑا پیارا رسالہ، بڑا خوبصورت رسالہ، بیٹا ہو تو ایسا. یہ کمال کا بیان ہے. یہ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر لیجئے، dawatIslami.net سے ڈاؤن لوڈ کر لیجئے. مبلغین کے لیے، جمعہ کے خطبے کے لیے اتنا شاندار بیان ہے، اور ان دنوں میں یہ بیان ہونا چاہیے. اس میں پورا قربانی کا وہ واقعہ موجود ہے کہ کیسے آپ لے کر چلے. ایک بات چلے اور کر دیتا ہوں حاجیوں کے لیے. 8 ذو الحجہ کو جب یہ خواب دیکھا، آپ سوچو بچار میں رہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے یا شیطان کی طرف سے ہے. آپ سوچتے رہے تو یہ 8واں دن یوم الترویہ ہو گیا، جس کو آج ہم سارے لوگ کہتے ہیں کہ 8 ذو الحجہ یوم الترویہ ہے. ترویہ کے معنی سوچ بچار کا دن ہے. 9 ذو الحجہ کو آپ کو یقین ہو گیا یہ اللہ کی طرف سے ہے. یعنی آپ کو جب یقین حاصل ہوا تو یہ 9 ذو الحجہ یوم عرفہ کہلانے لگا، یقین کا دن.
پہچان کا دن، اور 10 ذوالحجہ آپ نے ارادہ کر لیا کہ اب ذبح ہی کرنا ہے، اب اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہے، 10 ذوالحجہ یوم النحر قرار پایا۔ تو یہ تینوں دنوں کے جو نام بھی ہیں وہ حضرت ابراہیم کی وہ روٹین ہے جو قیامت تک باقی رہے، ان کو نام دے دیا گیا۔ تکبیر تشریق کا بھی اللہ اللہ بیان اللہ، وہ بیان ہے سبحان اللہ، اسی رسالے میں بیان موجود ہے۔ وقت آپ کا ختم ہو گیا ورنہ وہ تو واقعی ایمان نہیں کر دیں بیان کر دیں۔ ارے واہ بھائی واہ، وہ ذرا سنیے گا ناظرین، ہم جو تکبیر پڑھتے ہیں نا ذرا مل کے پڑھتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ سبحان اللہ۔ اس میں یہاں یہ لکھا کہ جب فدیہ لے کر حضرت جبریل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام قربانی کرنے کے لیے بیٹے کو لٹا چکے تھے، طویل واقعہ ہے، تو اب جیسے ہی چھری آپ نے گلے پر پھیری تو چھری سے گلا نہیں کٹا، تو آپ کو آواز آئی جبریل امین کی، اللہ اکبر اللہ اکبر، تو آپ نے آسمان کی طرف منہ اٹھایا اور سمجھ گئے کہ اللہ نے میری قربانی یا جو میرا یہ ایکشن تھا قبول ہو گیا ہے اور اب جنتی بینڈا بھی آ گیا۔ تو آپ نے اس کے شکرانے میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اللہ اکبر اللہ اکبر، جبریل امین نے کہا، اور آپ نے کیا کہا؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آپ نے یہ کہا تو جو حضرت اسماعیل لیٹے ہوئے تھے انہوں نے سبحان اللہ کیا کہا؟ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو ایک پہلا جملہ جو ہے اس تسبیح کی خوبصورتی دیکھیں کہ فرسٹ پارٹ جبریل امین کے الفاظ ہیں، دا مڈل پارٹ جو بیچ کا حصہ ہے وہ حضرت ابراہیم کے الفاظ ہیں، اور جو آخری حصہ ہے حضرت اسماعیل کے الفاظ ہیں۔ ان تینوں بزرگوں کی یاد کیسے تازہ ہوتی ہے کہ ہم عید کے دن یہ پڑھتے ہیں۔ اب وہی بات، عبادت میں لذت کیسے آئے؟ مجھے بتاؤ جس کو تسبیح میں یہ سمجھ آ جائے کہ میں حضرت جبرائیل کے کلمے کو دہرا رہا ہوں، حضرت ابراہیم کے انداز کو ریپیٹ کر رہا ہوں، حضرت اسماعیل نے لیٹ کر جو اللہ کی بارگاہ میں حمد بیان کی وہ بیان کر رہا ہوں، اب لذت بڑھے، اب بتائیں کیسی لذت بڑھ جائے گی؟ اس تسبیح کا مزہ ہی کچھ اور ہوگا۔ دوبارہ پڑھیں، تکبیر دوبارہ پڑھ لیتے ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تکبیر تشریق